پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دین کی مضبوطی تین چیزوں میں ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک گھر کی مضبوطی اس کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال کیسی دی جا رہی ہے۔ فرمایا بے شک گھر کی مضبوطی اس کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں کتنی زبردست اور عام فہم مثال ہے۔ اس کے لیے پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی تو بات سمجھ آئے گی، نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادی سمپل سی بات ہمیں سمجھا دی۔ فرمایا کہ کوئی بھی اگر یہ بندہ ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے دیواروں کے اوپر چھت رکھنا ہے، تو دیوار کی جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو چھت بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح فرمایا دین کی مضبوطی تین چیزوں میں ہے۔ ایک فرمایا اللہ پاک کی معرفت، کس میں؟ اللہ پاک کی پہچان میں۔ دین کی مضبوطی کیسے ہے؟ اللہ پاک کی معرفت میں۔ دوسرا یقین میں۔ تیسرا فرمایا رکاوٹ ڈالنے والی عقل میں۔ جو رکاوٹ ڈالتی ہے، یہ تین چیزیں بندے کے پاس ہوں گی تو دین اس کا مضبوط ہے۔ عرض کیا گیا کہ عقل قائل یعنی یہ عقل کی رکاوٹ کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا اکلف عن معاصی اللہ، فرمایا گیا یعنی وہ عقل جو گناہوں سے روکے اور اللہ پاک کی فرما برداری کی حریص بنا دے، اس عقل کی ضرورت ہے۔ کون سی عقل چاہیے؟ جو گناہوں سے روکے اور رب کی طرف بلائے، رب کی معرفت تجھے کروائے، یہ عقل اس سے مراد لی گئی ہے کہ یہ عقل چاہیے۔ اللہ کی پہچان، پھر فرمایا یقین، پھر فرمایا یہ عقل تمہیں چاہیے جو رب کی طرف تجھے بلائے، گناہوں سے تجھے روک دے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تمہاری دعائیں پہاڑ کی جگہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یعنی حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسے اس کی معرفت کا حق ہے۔ توجہ کیجئے گا، دوبارہ سنیے حدیث پاک۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اتنی طاقت آ جائے تمہارے اندر۔ فرمایا اگر تم رب کو پہچان لو نا جیسے پہچاننا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم سمندر کے اوپر چلو اور تم دعا کرو اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر! یہ معرفت الہی کی عظمت ہے، یہ رب کی پہچان کی عظمت ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک کے صحیح معنوں میں پہچان ہو جائے وہ بہت اونچے مرتبے والا ہو جاتا ہے، پھر اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے آنے والی نہ ہونے والی ہونی بھی انہونی ہو جاتی ہے اور نہ ہونے والی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ رب کی معرفت کی عظمت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ زندگی پر لطف ہو جاتی ہے۔ لطف سمجھتے ہیں نا، مزہ، لذت۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان، جو بندہ اللہ پاک کی پہچان حاصل کر لے اس کی گزر بسر اور پاکیزگی زندگی اعلیٰ ترین اور پر لطف ہو جاتی ہے۔ مخلوق کے دلوں میں اس کی ہیبت رکھ دی جاتی ہے اور اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیا جاتا ہے اور اللہ پاک کے قرب سے اس کو سکون بخش دیا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا
کہ یہ کیسی اعلیٰ ترین نعمت ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اگر اس دنیا میں آ کر ہم نے یہ نعمت حاصل نہیں کی تو سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اربوں خربوں پتی بن بھی جائیں تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا اگر اللہ کی معرفت حاصل پہچان نہیں کی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا دار دنیا سے چلے گئے مگر دنیا کی سب سے لذت بری چیز کا ذائقہ بھی نہ چکھا۔ فرمایا دنیا دار دنیا سے چلے گئے اور دنیا کی سب سے ذائقے دار چیز کا ذائقہ بھی نہ چکھا۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا معرفت للہ، اللہ پاک کی معرفت۔ دنیا دار دنیا سے چلے گئے، دنیا کی سب سے لذیذ چیز کا ذائقہ بھی نہ چکھا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی پہچان۔ وہ اللہ کی پہچان ہی نہ چکھی، دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی سب سے لذت بری چیز ہے اللہ پاک کی معرفت۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، کاش ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں، محنت بھی کریں۔ اب دو باتیں مزید سیکھتے ہیں۔ ایک کیا کہ یہ معرفت کہتے کسے ہیں، دوسرا یہ نعمت ہمیں حاصل کیسے ہوگی، ملے گی کیسے۔ چند اوصاف ہیں وہ جب آدمی کے اندر جمع ہو جائیں تو اسے معرفت الہی مل جاتی ہے، یعنی اس کو عارف کہا جاتا ہے کہ یہ عارف ہے۔ اللہ پاک کی پاکیزہ ناموں اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا، اللہ پاک کے ہر ایک فیصلے پر راضی رہنا، اپنے اندر سے برے اخلاق کو ختم کر دینا، اللہ پاک کے کامل بندگی اختیار کر لینا، دل کے وسوسے جو ہمیں آتے ہیں ان کو دور کر دینا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دل میں اللہ پاک کی محبت بٹھا لینا۔ بس جب آدمی اپنے نفس کی برائیوں سے پاک ہو جائے تو مشکل پریشانی تنگی آسانی کچھ بھی ہو بس اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو عارف کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پہچان ہو گئی۔ اس بندے کو کہا جائے گا کہ اس کو اللہ کی پہچان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان ملتی کیسے ہے؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس تعلق سے بہت سارے کلام فرمائے ہیں، تفصیلی کتاب لکھی ہے، لیکن آپ نے جو نتیجہ لکھا نا، اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے ملتی ہے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پہچان نہ علم سے آتی ہے نہ ہی عقل سے ملتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک کی معرفت صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ اللہ کے فضل سے معرفت ملے گی، اللہ کی پہچان۔ جس پر اللہ پاک فضل فرما دے اس کو یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا فضل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت ملتی ہے، اور اسی معرفت حال کو عارف کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پہچان مل گئی ہے۔ اب مطلب یہ کہ جب بندہ اپنے اندر کی میں ختم کر دیتا ہے، اپنے اندر کی میں مار دیتا ہے تو اسے رب کی معرفت مل جاتی ہے، اسے اللہ پاک کا فضل مل جاتا ہے۔ جب فضل نصیب ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک کی معرفت مل جاتی ہے۔ نتیجہ کلام یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کے دلائل تو خود ہمارے اندر 5-6 فٹ کے بندے کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا رب فرماتا ہے اونٹ کی پیدائش پہ غور کرو،
रब फरमाता है पहाड़ों पे गौर करो, रब फरमाता है ज़मीन पे गौर करो, रब फरमाता है आसमान पे गौर करो। क्या तुमने इन चीज़ों पे गौर फिक्र ना किया? ये बातें तो अल्लाह फरमा रहा है। बंदा अपनी हस्ती पे 5-6 फीट के बंदे के ऊपर अपने ऊपर अगर गौर करे तो तब भी हमारे अंदर जो अना, तकब्बुर, खुद पसंदी मौजूद है, तब तक हम इन दलाइल को नहीं समझेंगे जो मैंने पहले कहे। अगर इनको हम ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे अंदर अना भी है, तकब्बुर भी है, मैं भी है और ख़ुद पसंदी भी है, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो हमें ये मार्फत नहीं मिल सकेगी। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर गौर तभी होगा जब बंदा अपने ऊपर गौर करेगा, अपने ऊपर फ़िक्र करेगा, अल्लाह पाक की मार्फत नसीब हो जाएगी। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। दरदा में आप अपनी नज़र में एक हिजाब हो तुम, यानी अगर मेरी मैं, मेरी अना, मेरी खुद पसंदी मिट जाए तो अल्लाह पाक के जलवे हर जगह पे नज़र आना शुरू हो जाते। अल्लाह के जलवे ही जलवे हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक ये मनकूल है कि एक मरतबा आपने अल्लाह पाक की मोहब्बत में सरशार होकर अर्ज़ किया, ए मालिक करीम, तुझ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? गैब से आवाज़ आई, यानी जो खुद पसंदी है, मैं है, इसको छोड़ दो तो मुझ तक पहुँच जाओगे। ये मैं को ख़त्म कर दो तो फरमाया अल्लाह तक पहुँच जाओगे। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। पहले आप गवर्नर थे, यानी एक सूबे के वज़ीर थे। बस एक मरतबा किसी वाक़े पर दिल में चोट लग गई तो आपने वज़ारत का लिबास छोड़ा, वज़ारत को छोड़ दिया तो हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँच गए। अर्ज़ किया, अली जा, ये जो दौलत आपको मुयस्सर है ये मुझे भी अता कीजिए, तो इसकी जितनी कीमत आप चाहते हैं मुझसे ले लें। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि शिबली, ये नेमत दुनिया जहाँ की सारी दौलत भी दे दो तो इससे भी महंगी है, ये इतनी सस्ती दौलत नहीं है, लिहाजा इसकी कोई कीमत नहीं, मगर मैं तुम्हें ये दौलत मुफ्त भी नहीं दे सकता, इसकी कीमत भी कोई नहीं, फ्री में भी तुम्हें नहीं देनी। तो उसकी कुदरत अब देखिए, आपने अर्ज़ किया फिर आप मुझे तरीक़ा बताएं ये दौलत मार्फत इलाही कैसे मिलेगी। तो आपने कहा कि जहाँ का तू वज़ीर था, गवर्नर था ना, अब वहाँ पे फटे पुराने कपड़े पहन और लोगों से मुआफ़ी मांगता फिर। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जहाँ पे खुद गवर्नर थे, वज़ीर थे, क्या शहाना प्रोटोकॉल होगा, तो वहाँ पे कहा फटे पुराने कपड़े पहन और लोगों से मुआफ़ी मांगता फिर। आपने यूं ही किया, 1 साल तक लोगों से मुआफ़ी मांगते रहे, मुआफ़ी मांगते रहे, छोटे बड़े हर एक को कहते मुझे मुआफ़ कर देना, मुझे मुआफ़ कर देना। 1 साल गुजरा, अपने शेख की बारगाह में जाते हैं तो फिर आपने जो अपने आस्थाने पर मेहमान आते थे उनकी मेहमानदारी पे लगा दिया। अब आप उनकी मेहमानदारी करते रहते हैं। फिर आपने देखा कि एक वक़्त इसी तरह गुजर गया, फिर एक निगाह आप पर फरमाई और आपको आरिफ बिल्ला बना दिया, यानी अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान आपको अता फरमा दी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, रब की पहचान अगर चाहिए तो अपने अंदर से मैं ख़त्म करनी होगी, अपने अंदर से तकब्बुर को निकालना होगा, अपने अंदर से ये गुरूर को निकालना होगा और अपने अंदर से खुद पसंदी निकालनी होगी। हम अपने आप को बड़ा पसंद करते हैं, ये भी निकालना होगा। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया और मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी इबादत करें। अल्लाह पाक कुरान करीम पढ़ने की, समझने की तौफीक नसीब फरमाए।